بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں کا ویک کیسا گزرا؟ الحمدللہ۔ چلیں دعا کے ساتھ اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، ربنا زدنا علما، آمین الہی آمین۔ چلیں آپ لوگوں کی دعاؤں کا کنیکشن کیسا جا رہا ہے؟ جو ہم دعائیں کرتے ہیں بگننگ میں، اور بہت ساری ہم سیکھ چکے ہیں، کچھ اور سیکھیں گے مزید انشاءاللہ، تو کیسا وہ سلسلہ چل رہا آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ شامل ہیں، یاد آ جاتی ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، نماز میں، نماز کے بعد ذہن میں آتی ہیں؟ الحمدللہ چلیں اچھی بات ہے۔ آج کی دعا ہم کریں گے، آج کی دعا ہم جو ہے وہ قرآنی دعا ہے، اور آپ سب کو آتی ہے الحمدللہ، زبانی یاد ہے، بچپن سے یاد کروا دی جاتی ہے۔ تو اس کو ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں اور انسپریشن لیں گے، اور پھر اس کو مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے؟ پہلے اس کی حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عبدالعزیز بن صہیب سے روایت ہے، قتادہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا زیادہ مانگتے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی دعا کرنا چاہتے تو یہی دعا کرتے، اور جب دوسری کوئی دعا کرتے تو اس میں بھی یہ دعا ملا لیتے۔ اچھا اب آپ کو تھوڑا سا سٹرینج فیل ہو رہا ہوگا کہ اس دعا کے بگننگ میں اللہم آ رہا ہے، جبکہ ہم اس کو موسٹلی ربنا سے پڑھتے ہیں، صحیح؟ تھوڑا سا فیل کیے؟ اچھا جب سورہ آل عمران میں جب بھی آتی ہے تو ربنا سے ہے، اور حدیث جو ہمیں ملتی ہے اس سے پہلے اللہم ہے، تو دونوں طریقے سے درست ہے۔ اچھا اب اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہم اے اللہ ہمیں، ربنا اللہم آتنا اے اللہ ہمیں عطا کر دنیا فی دنیا، دنیا میں حسنہ بھلائی، وفی الآخرت اور آخرت میں حسنہ بھلائی، وقنا عذاب النار اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ اب حسنہ کیا ہے؟ حسنہ بیسیکلی حسینون، حسن کہہ لیں، خوبصورتی، اور اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو چیز کام اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے کیا جائے، اور ہر طرح کی جو بھلائیاں ہیں، جو بینیفیشل تھنگز ہیں وہ حسنہ میں آ جاتی ہیں نا، کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری مال کی ہیں، اولاد کی ہیں، رزق کی ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، ٹینجبل تھنگس ہیں، نان ٹینجبل ہیں، وہ ساری حسنہ میں آ جاتی ہیں۔ اور بہت جامع دعا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک ایک چیز مانگیں،
ایک ایک چیز کر کر کے مانگے. اس میں کسی دن ہم کچھ یاد رکھتے ہیں، کسی دن بھول جاتے ہیں. اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب نماز کے بعد بیٹھتے ہیں جائے نماز پہ، تو بہت کچھ اللہ تعالیٰ سے دل چاہتا ہے کہ بات کریں یا مانگے، لیکن کچھ الفاظ نہیں بن رہے ہوتے. ہوتا ہے اس طرح، دل میں ایک بےقراری ہوتی ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا مانگا جائے اللہ تعالیٰ سے، یا کیا بات یا کیا عرض پیش کی جائے اللہ تعالیٰ کو. تو اس ٹائم یہ بہترین چیز ہے جو کہ ہر چیز کو کہا عطا کر لیتی ہے کہ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ. اچھا اب ایک جو مومن بندہ ہے نا، اس کی تمنا اور خواہش صرف دنیا کی نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دنیا سے اپنی آخرت کا بھی سوچتا ہے. تو اسی لیے دعا کا جو دوسرا حصہ ہے وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ بھلائیاں دے، اور وقنا عذاب النار، اور سپریٹلی ساتھ میں مانگا کہ آگ کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ اصل کامیابی کیا ہے؟ جو کہ آگ کے عذاب سے بچا لیا جائے گا. تو دونوں طریقوں سے نا، یعنی علم کے حساب سے بھی بھلائی ملے، عمل کے حساب سے بھی بھلائی ملے، نیکی کے مزید مواقع کا ملنا. جب دنیا کی حسنہ کی ہم بات کرتے ہیں نا، تو انسان ہے نا، تو ہماری سوچ لمیٹڈ سی رہ جاتی. ہم صرف جو چیزیں ہماری ضروریات سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں ہمیں وہ زیادہ یاد رہتی ہیں، ایسے ہی ہے نا. لیکن نیکی کے موقع ملنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کی ہیلپ کر دینا، کسی کے کام آ جانا، اور بیسیکلی وہ کس لیے ہوتا ہے؟ ہمارے اپنے لیے ہوتا ہے. تو یہ بھی سارا کیا ہے؟ حسنات میں آ جاتا ہے. اچھا اس کے ساتھ ہی اچھی سوچ بھی میٹر کرتی ہے. جب ہم حسنہ کی بات کرتے ہیں تو اچھی سوچ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ نیگیٹیوٹی سے بچا رہے. جب ہمارا دماغ نیگیٹیوٹی سے بچے گا تو اس کا ایفیکٹ کہاں ہوگا؟ ہمارے دل صاف ہو جائیں گے نا، پھر دل کے اندر منفی خیالات نہیں آئیں گے. آپ لوگ میرے ساتھ ہیں تو 1 ٹائپ کیجئے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ کس میں آ جاتا ہے؟ حسنہ. اور جب آخرت کی حسنہ کی بات کرتے ہیں تو آخرت کی حسنات کہاں سے شروع ہو جاتی ہیں؟ موت کے وقت سے. الحمدللہ، بالکل. آخرت کی جو حسنات ہیں وہ موت کے وقت سے، کہ مومن بندے کی موت میں اور ایک کافر بندے کی موت میں ہم حدیث سے پڑھ چکے ہیں کتنا فرق ہوتا ہے. جی، جس کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے. بالکل. پھر حساب کتاب میں آسانی، حشر میں آسانی، پل صراط پہ آسانی، پھر جنت میں جو ہے وہ اچھے اور بہترین درجات کا ملنا، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہونا، اور پھر اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو ہے وہ مل جانا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہم اگر ایک ایک کر کے مانگیں تو ہمیں کبھی یاد رہتی ہیں، کبھی یاد نہیں رہتی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بہترین طریقے سے بتا دیا کہ کیا مانگو. رب اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور جب انسان دنیا میں بھلائیوں کی طرف مائل ہوگا اور اس سے اپنی آخرت کو سنوارے گا تو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو اچھا ہی کریں گے. تو کوئی اور چیز آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں یا پوچھنا چاہیں تو آپ، ہمارے پاس 1 منٹ ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں. بالکل اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں اس دعا کو کہاں پہ مانگا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پہ بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے. کسی کو یاد ہے؟ طواف میں جی ربنا بھی کہہ سکتے ہیں طواف میں. جی بالکل. تو دیکھیں ایک پورا احاطہ کر لیتی ہے رکن یمانی سے. بالکل، یعنی اس سے شروع کرتے تھے، رکن یمانی سے جب استلام کرتے ہیں تو وہاں سے شروع کر کے ربنا آتنا پڑھتے ہوئے ہجر اسود تک، اور اس کے بعد پھر اپنے اذکار آپ کر سکتے ہیں. تو کتنی خوبصورت چیز ہے کہ جو بندے اور اللہ کا ایک کنیکشن بھی ڈیولپ کرتی ہے نا. جس کے اندر یہ یقین اور توکل ہوگا نا کہ میں جو مانگ رہا ہوں یہ دینے والی ذات کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے، تو ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی جو نا کنیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور صرف دنیا کی نہیں مانگی. ہم دنیا کا جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں نا، ہم یہ نہیں سوچتے. خاص طور پہ آپ دیکھیں اگر کوئی کسی جاب انٹرویو کے لیے جاتا ہے تو بہت کم کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ جاب میری آخرت کے حوالے سے میری کتنی بینیفیشل یا کتنی نقصان دہ ہے. ایسے ہوتا ہے نا. جب انسان بہت ڈائر نیڈ میں ہوتا ہے، بہت زیادہ ضرورت میں ہوتا ہے جاب کی، تو اس طرح کی چیزوں کی طرف اس کا دھیان بہت کم جاتا ہے، الا ماشاء اللہ. لیکن اگر ہم یہ دعا اپنے کرتے رہیں
تو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری آسانیاں کریں گے. اور اچھی سوچ کا ملنا بھی حسنات میں آ جاتا ہے نا. پازیٹیو تھنکنگ، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا، گمان اچھا رکھنا، یہ بھی حسنات میں آ جاتا ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. یہ ہماری آج کی دعا تھی. ایک دفعہ اس کو مانگ لیتے ہیں. اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین الہی آمین. جتنی دیر میں استاذہ کا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے آپ لوگ اپنا ورک اسٹیشن ریڈی کریں. انشاءاللہ ہم لائیو اسٹریمنگ کو جوائن کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. اور وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں. کہہ دیجئے اللہ ان کے بارے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اور وہ بھی جو تم پر یتیم عورتوں کے بارے میں کتاب میں پڑھا جاتا ہے، جنہیں تم مہر نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھا گیا، حالانکہ تم ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو. اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی فتویٰ دیتا ہے، اور یہ کہ تم یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہو، اور جو بھی نیکی تم کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں. مانگنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام. اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور کیا مانگ رہے ہیں؟ ایک مسئلے کا حل یا ایک سوال کا جواب. یستفتونک کا لفظ استفتاء سے ہے. استفتاء کہتے ہیں فتویٰ طلب کرنا. جب کسی عالم سے بھی سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کسی مسئلے کا حکم واضح کر دے تو اس کے لیے بھی پھر یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، استفتاء. اور اسی سے افتاء ہوتا ہے. افتاء کا مطلب ہوتا ہے فتویٰ دینا، یعنی شرعی احکامات میں سے جو مشکل اور ناقابل فہم چیز ہو اس کو بیان کرنا، اس کو واضح کرنا، یہ فتویٰ کہلاتا ہے. روزمرہ کے دین سے متعلق احکامات تو تمام مسلمانوں کو معلوم ہوتے ہی ہیں، جیسے وضو کے بارے میں، نماز کے بارے میں، تیمم کے بارے میں، جو عام پریکٹسز ہوتی ہیں ہماری. لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو روزمرہ کے معاملات سے متعلق نہیں ہوتے، خاص مواقع یا خاص لوگوں سے متعلق ہوتے ہیں، یا وہ گہرے شرعی احکامات ہوتے ہیں جن کی سمجھ بوجھ ہر انسان کو نہیں ہوتی. تو اس کے لیے پھر کسی نہ کسی عالم سے رجوع کیا جاتا ہے. تو اس سے جب رجوع کیا جاتا ہے تو اس سے فتویٰ مانگا جاتا ہے. وہ جو جواب دیتا ہے وہ فتویٰ ہوتا ہے، اور دینے والے کو مفتی کہا جاتا ہے. تو یہاں صحابہ کرام نے صرف یہی نہیں، کئی اور مقامات پر آتا ہے یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر یہاں یستفتونک کا لفظ آیا ہے. تو یستفتونک فی النساء، عورتوں کے معاملات میں آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فتویٰ مانگتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واضح نہیں فرمایا کہ انہوں نے کس چیز کے بارے میں فتویٰ طلب کیا، یعنی عورتوں کے کس معاملے کے بارے میں، یعنی ان کی شادی کروانے یا ان کے ساتھ شادی کرنے یا ان کی وراثت یا ان کو تجارت کرنے کے معاملے میں فتویٰ چاہیے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت ایک خاص سبب سے نازل ہوئی، اور وہ سبب کیا ہے اس کے بارے میں عروہ بیان کرتے ہیں جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، کہ حضرت عائشہ نے اس آیت وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء کے بارے میں بیان کیا ہے، فی النساء کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہ آیت اس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی
جس کی پرورش میں یتیم لڑکی ہو اور وہی اس کا والی و وارث بھی ہو، اور وہ یتیم لڑکی اس کے مال میں حصہ دار بھی ہو، یہاں تک کہ کھجور کے درخت میں بھی۔ اب وہ شخص خود اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہو کیونکہ اسے یہ پسند نہیں کہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح کر دے تاکہ وہ اس کے مال کا حصے دار بن جائے جو لڑکی کے حصے میں ہے، تو اس وجہ سے وہ اس لڑکی کا کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ ہونے دے، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ اس کے مال پر قابض ہونے کے لیے خود اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جب عورتوں سے متعلق بات ہوئی تو اس صورت میں عورتوں سے متعلق کئی احکامات ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کو خود پروٹیکٹ کیا ہے۔ قل اللہ یفتیکم فیہن، کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم مفتی نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ کا نام مفتی نہیں ہے۔ اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں ان سے ہم اللہ تعالیٰ کے نام ڈرائیو نہیں کر سکتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو مفتی کہیں گے، یا اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے پلاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مطعم ہے، اللہ کا نام نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کون سی ہیں جو یا تو قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہیں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کیا ہے۔ اپنے پاس سے ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے، یہ عقیدے سے متعلق بات ہے۔ اس بات کو ہم سب کو اچھی طرح واضح کر لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے بیسٹ انجینئر ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں کہنا چاہیے، یا وہ آرکیٹیکٹ ہے، یا اس کی یعنی کہ کائنات میں مختلف جو غذائی مواد وغیرہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہ اللہ نے اتنی اچھی اچھی چیزیں پیدا کی، تو نیچرز فارمیسی، تو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ فارماسسٹ کہہ دیا جائے، تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم۔ جی بیسٹ پلانر اس لیے کہ مدبر تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے نا۔ تو قل اللہ یفتیکم فیہ، کہہ دیجئے کہ فیہن، قل اللہ یفتیکم فیہن، کہہ دیجئے اللہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ یعنی فتویٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا گیا تھا، لیکن جواب اللہ تعالیٰ صادر فرما رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو فتویٰ دیتے ہیں وہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی سے دیتے ہیں، اپنے پاس سے نہیں دیتے۔ اور یہاں پر قل اللہ یفتیکم، لفظ اللہ کو مقدم کیا گیا ہے، اس سے فتوے کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ یہ فتویٰ اللہ دے رہا ہے۔ اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ جن احکامات پر یہ آیت مبنی ہے ان کی پابندی کرنا لازم ہے۔ یعنی جب کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس حکم کی تابعداری کرنی چاہیے، تعمیل کرنی چاہیے، اس کو سیریسلی لینا چاہیے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور جو پڑھا جاتا ہے تم پر کتاب میں، کتاب سے مراد کیا ہے یہاں؟ قرآن مجید، ٹھیک ہے؟ یعنی قرآن مجید کی وہ آیات جو عورتوں سے متعلق ہیں، اور خصوصاً فی آگے آ رہا ہے فی یتام النساء، یتیم عورتوں کے معاملے میں جو پیچھے نازل ہو چکی ہیں، اس سے مراد سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں ان لوگوں کو اس بے انصافی سے روکا گیا ہے کہ یتیم لڑکی سے ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی تو کر لیتے، لیکن ان کا جو حق ہے مہر کا وہ نہیں ان کو دیتے تھے۔ ان کا حق یعنی کیا بالکل ہی نہیں دیتے تھے؟ نہیں دیتے تھے، لیکن کم کر کے، بہت تھوڑا، کس نے پوچھنا، باپ تو ہے نہیں سر پہ۔ اب کیا ہوتا تھا کہ مثلاً اس کی کزنز یا اس جیسی سٹیٹس کی لڑکیاں جو ہیں ان کا کتنا مہر ہوتا ہے، مثلاً $1,00,000، تو یہ ان کو 10,000 پہ ہی تنخواہ دیتے،
تو یہ زیادتی کرتے تھے ان کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب جانتا تھا حالات کہ کون مرد کس عورت کے ساتھ کیا زیادتی کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. تو اس پر وہاں یہ حل پیش کیا گیا تھا کہ اگر تم ڈرتے ہو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور یتامہ سے مراد یہاں اور یتیم بچیاں تھیں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو عورتوں میں سے 2 3 4 تک. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے. اچھا، اس آیت کو بھی بہت مینیپولیٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مردوں کو 4 شادیاں ضرور کرنی چاہیے. قرآن میں لکھا ہوا ہے. یہ تھوڑی کہا گیا یا الذین آمنو کہہ کے کہ اے لوگو جو ایمان لائے تم 4 شادیاں کیا کرو یا 3 یا 2 کیا کرو. یہ تو بات نہیں یہاں کی گئی. یہ تو ایسے ہی ہے کہ مثلاً اگر کسی شخص کو مالٹے سے الرجی ہو تو کیا کہا جاتا ہے، اچھا تو دیکھو کیلا بھی ہے، انار بھی ہے، اور بھی پھل ہیں، تم وہ کھا لو. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم لازمی یہ پھل کھاؤ. یعنی اگر تمہیں یہ سوٹ نہیں کرتا تو اور بھی ہیں. تو مراد یہ کہ اگر تم یتیم بچی کے حقوق نہیں دے سکتے، انصاف نہیں کر سکتے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، تو پھر اس صورت میں تم اور عورتوں سے شادی کر لو جو تمہیں پسند ہے. ضرور یہی کر کے اپنا ایمان خراب کرنا ہے، ظلم کرنا ہے تم نے، یہ نہ کرو. اور دوسری طرف یہ کہ چونکہ عرب معاشرے میں ایک مرد کے لیے کوئی تعداد مقرر ہی نہیں تھی کہ کتنی شادیاں کر سکتا ہے. بعض اوقات وہ 10 عورتوں سے، اور بعض اوقات ایک کو طلاق دی، ایک کو شادی، تو بہت انارکی پھیلی ہوئی تھی. تو اس کو بھی ریسٹرکٹ کیا کہ میکسیمم 4 تک تم جا سکتے ہو. اور اس میں بھی یہ کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی ٹھیک ہے. تو یہاں پر اور جو تم پر پڑھا جاتا ہے کتاب میں سے، یعنی کتاب میں یعنی قرآن مجید میں جو تم پر پڑھا جاتا ہے اس کو بھی مد نظر رکھو. کس چیز کے بارے میں؟ یعنی عورتوں کے بارے میں جو تم پوچھ رہے ہو. فی یتام النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، یعنی یتیم لڑکیاں مراد ہیں. اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، وہ یتیم بچیاں جن کو تم نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھا گیا. ٹھیک ہے، ما کتب لہن. اس میں ایک رائے یہ ہے، ابن عباس کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد وراثت ہے، کہ تم یتیم بچیوں کی وراثت میں جو مال ان کو ملتا ہے وہ ہڑپ کر جاتے ہو، دیتے ہی نہیں ہو. اور دوسرا یہ کہ عورتوں کو ان کے مہر نہیں دیتے، اور ان کے وارث ہی ان عورتوں کے مہر کے مالک بن جاتے. ٹھیک ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، یعنی جو مہر ان کے لیے فرض کر دیا گیا ہے، اور یہ حضرت عائشہ کا قول ہے، تم وہ ان کو نہیں دیتے. تو یہاں یتیم لڑکیوں کے بارے میں قرآن مجید میں فتویٰ دیا گیا ہے کہ تم یتیم اور بچیوں کے بارے میں ظلم نہ کرو. ان کے جو حقوق ہیں ما کتب لہن ہے، چاہے وہ وراثت ہے چاہے وہ مہر ہے، وہ تم ان کو ادا کرو. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو. یہاں ترغبون کا صلہ جو ہے وہ محذوف ہے. کیا مطلب؟ یا تو ترغبون عن ہے، جیسے وَمَن يَرْغَبُ عن ملت ابراہیم میں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو کوئی رخ پھیر لے، بیزار ہو، یعنی رغبت نہ رکھنا. رغب ان کا مطلب ہوتا ہے رغبت نہ رکھنا. اور یا یہاں پر فی، رغبہ فی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر رغبت رکھنا. تو بعض علماء نے یہاں پر صلہ ان بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا معذوف ان مان لیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں ان سے نکاح کرنے کی رغبت نہیں ہے، یعنی ان کا حسن تمہیں پسند نہیں، وہ لڑکیاں ویسے تمہیں پسند نہیں، اب تمہیں ان سے اعراض ہے، بے رغبتی ہے، اور
تم ان کے بدصورت ہونے کی وجہ سے ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے، لیکن تم ان کو کسی اور کے نکاح میں بھی نہیں دینا چاہتے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی نہ خود شادی کرتے ہو اور نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہو. خود کیوں نہیں کرتے؟ کہ پسند نہیں. کسی اور کو کیوں نہیں کرنے دیتے؟ کہ وہ پھر آ کے تو اس کا مال بھی ساتھ لے جائے گا، پھر مجھے اس کے مال سے جو میں فائدہ اٹھا رہا ہوں وہ نہیں اٹھا سکوں گا. تو اس طرح کے ظلم تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھول کھول کے بات بیان کر دی کہ کوئی بھی طریقہ عورت کے مال پہ ناجائز قبضہ کرنے کا جو ہو وہ ظلم ہے، حرام ہے. اور اگر یہاں فی کو محذوف مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے شادی کر لو، ٹھیک ہے، لیکن مہر پورا نہیں دینا چاہتے. یہ وہ معنی ہے جو اوپر آیت کے ترجمے میں بھی کیا گیا اور جس کی وضاحت میں پہلے کر چکی ہوں. یعنی تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے شادی کر لو لیکن ان کا مہر پورا نہیں دیتے. تو یہ بھی ظلم کی ایک شکل تھی. اور کیا اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے، حکم دیتا ہے، والمستضعفین من الولدان، اور بچوں میں سے جو کمزور بچے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے یتیم بچے. چھوٹے اور کمزور بچوں کو بھی اہل عرب وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے ورثہ اس کو ملے گا جو جنگ کے قابل ہے، چھوٹا کو کوئی حق نہیں. اور بہت سی جگہوں پر یہ اس طرح کا قانون ہے کہ ساری وراثت بڑے بیٹے کو مل جاتی ہے اور چھوٹوں کو کچھ بھی نہیں ملتا. تو اسلام نے اس ظلم سے بھی منع کیا ہے. یعنی وما یتلا علیکم فی یتام النساء وفی المستضعفین من الولدان، یعنی یتیم لڑکیوں کے بارے میں جو تم پر پڑھا جاتا ہے اور کمزور بچوں کے بارے میں جو تم پر پڑھا جاتا ہے. اور اس سے مراد کون سا حکم ہے جو پڑھا جاتا ہے؟ جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 میں ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں جس میں بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کا بھی حصہ ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی انثیین کا بھی حصہ ہے، لڑکیوں کا بھی حصہ ہے. جبکہ زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو، عورتوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا اور چھوٹے بچوں کو بھی. تو شریعت نے ان سب کو وارث قرار دے دیا. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ جاہلیت میں اس مرد کے سوا کوئی وارث نہیں بنتا تھا جو اس عمر کو پہنچ جاتا کہ وہ مالی معاملات انجام دے سکے، یعنی بزنس وغیرہ کر سکے. چھوٹے بچے اور عورت کسی چیز کے وارث نہ ہوتے تھے. جب سورۃ النساء میں وراثت کی آیت نازل ہوئی تو لوگوں پہ بہت گراں گزری. کہا کہ کیا بچہ بھی وارث ہوگا، عورت بھی وارث ہوگی؟ تو انہوں نے امید لگائی کہ شاید کوئی نیا حکم آ جائے، ہم دوبارہ سوال کر لیتے. جیسے اب بھی لوگوں کا ٹرینڈ کیا ہوتا ہے کہ ایک سے پوچھتے ہیں، اگر مرضی کے خلاف فتویٰ آ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں، کسی اور سے جا کے پوچھتے، پھر کسی اور سے پوچھتے، حتیٰ کہ اپنی مرضی کی بات لے کے آتے ہیں. لیکن یہاں تو وہ ایسا کوئی نہیں کر سکتا تھا نا. تو اس معاشرے کو سامنے رکھ کے ان آیات کو پڑھیے جہاں کمزوروں پر ظلم ہوتے تھے. آج بھی یہ کمزور جو ہیں ان پہ ظلم ہوتے ہیں، لیکن بہت سی چیزوں کی اصلاح بھی ہو چکی ہے. تو بہرحال انہوں نے دوبارہ جب یہ سوال کیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور مزید تاکیدی حکم دیا، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو. یعنی یتیم اور لڑکی کا حق مہر اور وراثت دینے میں انصاف پر قائم رہو. حضرت عائشہ کہتی ہیں اس سے مراد وہ یتیم بچی ہے کہ جو ایک شخص کی کفالت میں ہوتی، وہی اس کا وارث ہوتا. اگر حسین اور دولت مند ہوتی تو اس کے ساتھ نکاح کی رغبت رکھتا، لیکن کم مہر دیتا جتنا اس معیار کی عورتوں کو دیا جاتا تھا. اور اگر عورت کے مال اور حسن و جمال سے کے کم ہونے کی وجہ سے دلچسپی نہ ہوتی تو اس کو چھوڑ دیتا، اس کا خیال بھی نہیں رکھتا تھا.
تو ہر معاملے میں ہمارا دین ہمیں انصاف کا حکم دیتا ہے، یعنی ہر چیز میں ان کے ساتھ انصاف برتو، حتیٰ کہ اگر تم انہیں اپنے ساتھ کھانے میں شامل کر رہے ہو تو بھی انصاف کرو، اور ان کا مال جلدی جلدی نہ کھا جاؤ کہ بڑے ہو جائیں گے۔ اور یتیموں پر انصاف کرنے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ام، ان سارے احکامات کی پابندی کی جائے جو یتیم کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ کئی آیات ہیں قرآن مجید میں یتیموں کے حقوق سے متعلق، ان کے ان کے مال کی حفاظت کی جائے، جب بالغ ہوں تو مال حوالے کر دیا جائے، ان کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھایا جائے، اور ان کے حقوق میں یعنی اگر نکاح وغیرہ ہو تو اس میں حق تلفی نہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں دو ضعیفوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں، یتیم کا اور عورت کا، یعنی عورت کا حق مارنا حرام کرتا ہوں۔ تو عورت کے حقوق میں حق تلفی جو ہے یہ حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق۔ پھر فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو بھی تم نیکی کا کوئی بھی کام کرو گے، کوئی بھی بھلائی تم کرو گے، تو یقیناً اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے تم نے کس کے ساتھ کیا خیر اور بھلائی کا معاملہ کیا ہے۔ من خیرن میں ہر بھلائی کا کام ہے، یعنی ہر بھلائی کا کام شامل ہے، خواہ یہ خیر انسان کی اپنی ذات تک محدود ہو یا وہ خیر دوسروں تک جاتی ہو، خواہ خیر کا کام مالی ہو یا علمی ہو یا جسمانی ہو یا کوئی اور، یعنی انسان مال کے ذریعے کوئی نیکی کمائے، کسی کو دے، کوئی خیر کا کام کرے، یا علم سکھائے کسی کو، یا جسمانی خدمت کرے، جسم سے کوئی کام کر کے کسی کا بھلا کرے، اپنا بھلا کرے یا کسی کا کرے، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خیر کے ہر عمل کو جانتا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، خوش دلی سے کیا ہو یا بد دلی سے کیا ہو، کس نیت کے ساتھ کیا ہے، اللہ کے لیے کیا ہے یا شہرت کے لیے کیا ہے، سب اللہ کو پتہ ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت العلیم بیان کی گئی ہے کہ وہ خوب جانتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کوئی ذرے برابر بھی خیر کرتا ہے نا، اللہ اس کو بھی دیکھ لیتا ہے اور اس کا بھی بدلہ دے گا۔ تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام کو شرعی احکام جاننے کا شوق بھی تھا، اور وہ صحیح طور پر معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے وہ فتویٰ پوچھ رہے تھے۔ پھر اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کے معاملات کو بھی اہمیت دیتا ہے اور عورتوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ان کے حقوق میں حق تلفی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، خصوصاً یتیم بچیوں کے اور یتیم بچوں کے بھی، کیونکہ جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر تو یتیم ہی نہیں رہتی نا۔ اسی طرح یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ عورت کا حق مہر ادا کرنا یہ فرض ہے، فریضہ ہے مردوں پر، اس کو وہ اگر نہیں ادا کریں گے تو ان کے مرنے پر ان کے مال وراثت میں سے پہلے مہر ادا کیا جائے گا، باقی پھر وراثت تقسیم ہوگی۔ پھر اسی طرح یہ کہ کمزوروں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی ایک اسلامی معاشرے کے اندر وہ لوگ جو اپنے حقوق کے لیے خود کوشش نہ کر سکتے ہوں، دوسرے لوگ جو جن کی کوئی سے ہو یا کوئی انفلوئنس ہے، ان کو آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ جو کسی پہ رحم کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ رحم فرماتا ہے۔ اور بچوں کا خیال رکھنا اور یتیموں کا خیال رکھنا انسان کے رحم دل ہونے کی علامت ہے، کہ اس کے اندر ایک شخص نے کہا نا کہ میرے دل سخت ہو گیا تو کیا کروں، آپ نے کیا اس کو کیا حکم دیا تھا؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، کیونکہ جب انسان دیکھتا ہے اتنا چھوٹا بچہ ہے، اس کا کیا ہوگا، اس کا باپ نہیں، یہ یعنی اس کی تعلیم کا کیا ہوگا، اس کی شادی کا کیا ہوگا، یعنی وہ سارے فرائض جو ماں باپ پورے کرتے ہیں کون پورا کرے گا؟ تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے کمزوروں کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، یعنی بعض معاملات ہوتے ہیں نا جس میں ہم کہتے ہیں یا اللہ تو رحم فرما دے ہم پر، تو اس میں کیا کرنا چاہیے
ایسے کمزور، یتیم، مسکین اور جو قابل رحم لوگ ہوں ان کے ساتھ رحم کرنا چاہیے. چھوٹے بچوں کو پیار کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا تھا جو کہتا ہے میرے 10 بچے اور میں کسی کے ساتھ بھی میں نے کبھی ان کو بوسہ نہیں دیا. اور پھر یہ ہے کہ معاشرے کے جتنے بھی کمزور طبقات ہیں، خادم ہوں، غلام ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، ان سب کے ساتھ من خیرن میں سب آ جاتے ہیں پھر. اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم سب کو بھلائی اور نیکی اور خیر کے کاموں میں سبقت کرنی چاہیے، کیونکہ اور اللہ کی خاطر کرنا چاہیے، کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِي عَلِيمًا، اللہ کے یہاں سب ریکارڈ ہو گیا اور وہ لازمی بدلہ دے گا. اللہ کسی پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. نیکسٹ آیت. وَإِذِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی کرنے یا بے رخی برتنے سے ڈرتی ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح کرنا بہتر ہے، اور دلوں میں بخیلی رکھ دی گئی ہے. اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اس آیت کے بارے میں، یعنی اس کے شان نزول کے بارے میں، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، کہ اس آیت میں ایسی عورت کا بیان ہے جو کسی مرد کے پاس ہو اور وہ مرد اسے اپنے پاس زیادہ نہ بلاتا ہو بلکہ وہ اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہو اور اس کی بجائے دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہو، لیکن اس کی موجودہ بیوی اس سے کہے کہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھو اور طلاق نہ دو، تم میرے سوا کسی اور سے شادی کر سکتے ہو، میرے خرچ سے بھی تم آزاد ہو اور تم پر باری کی بھی کوئی پابندی نہیں. تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے فلا جناح علیہما، اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، والصلح خیر، اور صلح ہی بہتر ہے، تاکہ خاندان بچا رہے اور بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے ہوتی رہے. اور اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ تو صرف ایک حضرت عائشہ کی رائے ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا، یا زوجہا نہیں کہا، بال کہا ہے. اور اگر کوئی عورت ڈرتی ہو اپنے شوہر سے، امرأتن نکرہ ہے، یعنی کوئی بھی عورت، مراد ہے شادی شدہ عورت. خافت، خوف کا معنی ہوتا ہے کہ انسان ایسی چیز کے واقع ہونے کی توقع کرے جو ناپسندیدہ ہو. یعنی ہم ڈرتے کب ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے گی جو ہمیں پریشان کرے گی. یعنی عورت سینس کر رہی ہے کہ مرد بے رخی برت رہا ہے، اس کا دھیان کہیں اور ہو گیا ہے، وہ اب ساتھ کھانا نہیں کھاتا، گھر نہیں آتا، دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، کہیں اور رہتا ہے، کچھ پتہ نہیں کہاں جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ عورت کو یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ جیسے اب وہ اس کو بالکل الگ کر دے گا. اور یہ مردوں کے اندر کچھ ایسی علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں جس سے عورت کے اندر یہ خوف پیدا ہوتا ہے. یا پھر یہ کہ وہ زبان سے کوئی بات کہے، کہ مثلا یہ کہ تمہاری صورت مجھے اچھی نہیں لگتی، تم بہت ایجڈ ہو گئی ہو، میں کسی نوجوان سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس طرح کی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، معاشرے میں یہ سب چیزیں موجود ہیں. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، دو چیزوں کا ڈر ہو.
نشوز کا لفظ نشزن سے ہے، النشز، اس کا معنی ہوتا ہے ترفع، برتری کا اظہار کرنا۔ پیچھے ہم عورتوں کے نشوز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، وَإِنِ امْرَأَةٌ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، وہ عورتیں جن کے نشوز سے تم ڈرتے ہو، یعنی مرد، ماں مردوں کو خطاب تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں مرد کے نشوز کی بات ہے، یعنی نشوز مرد میں بھی ہوتا ہے، نشوز عورت میں بھی ہوتا ہے۔ نشوز کا مطلب ہوتا ہے ترفع، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور عورت کو حقیر سمجھنا، یا عورت کے مقابلے میں اپنی برتری کا اظہار کرنا۔ اور وہ کس طرح کہ بد مزاجی یا سخت مزاجی کا مظاہرہ کرے، یا اس کے ساتھ بستر میں لیٹنا چھوڑ دے، یا اس کا خرچ دے ہی نہ یا کم کر دے، یعنی جو عورت کے حقوق ہیں، معروف حقوق جو حکم آتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف، ان حقوق میں کوئی کمی کر دے، نان نفقہ نہ دینے کے بہانے کرے، اور اسی طرح کی چیزیں۔ او اعراضن، یا اعراض برتے، یعنی بات ہی نہ کرے، بول چال چھوڑ دے، یا کم انسیت رکھے، یا پھر یہ کہ ایک سے زیادہ بیویاں تو دوسری بیوی کی طرف زیادہ راغب ہو۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اعراض جو ہے یہ نشوز سے بھی زیادہ سنگین ہوتا ہے۔ نشوز یہ ہے کہ گھر میں آ کے شاؤٹنگ شروع کر دیتا ہے، چیخنا چلانا، زور زور سے بولنا، بد اخلاقی سے پیش آنا، اور اعراض کا مطلب ہے بات چیت ہی بند، ٹھیک ہے نا۔ دونوں ہی چیزیں تکلیف دہ ہیں، لیکن اعراض اس سے زیادہ تکلیف دہ ہے نشوز سے، اور بعض صورتوں میں نشوز اعراض سے زیادہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں زیادتی اور بے رخی دونوں کی بات کی گئی ہے، اور بعض جگہ پر ایک چیز ہوتی ہے، بعض جگہ دونوں ہی ہوتی ہیں۔ یہاں او کا لفظ اگرچہ آیا ہے لیکن یہ دونوں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی مرد اپنے زیر کفالت جو بیوی ہے اس کا حق ضائع کرے، اور اس کی مذمت بھی آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو گناہگار کر دینے والی یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے متعلقین کی روزی کو ضائع کر دے، یعنی جن کا نان نفقہ اس پر فرض ہے وہ نہ دے، اس سے مرد گناہگار ہوتا ہے۔ اب جب مرد گناہگار ہوتا ہے تو وہ کیا رستہ نکالتا ہے؟ بہتر ہے میں اس بیوی کو طلاق ہی دے دوں تو میں گناہگار ہی نہیں ہوں گا، یعنی اچھی نہیں لگتی، نان نفقہ نہیں دینا چاہتا، اس کی عادتیں خراب ہیں، یہ بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو اس بنا پہ پہلے کیا کرتا ہے؟ بے رخی کرتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، کیونکہ جب تک ایک عورت نکاح میں ہے تو اس کے حقوق تو ادا کرنے ہیں، لیکن ادا بھی نہیں کر سکتا، اس آپس میں مزاج نہیں ملتا، تو پھر ایسی صورت میں وہ سوچتا ہے کہ میں طلاق دے دیتا ہوں تاکہ میرے اوپر ذمہ داری ہی نہ رہے۔ اب جب طلاق دینے لگتا ہے تو پھر عورت سوچنے لگتی ہے کہ اگر اس نے مجھے طلاق دے دی تو میرے اوپر ایک ٹھپا لگ جائے گا کہ یہ متعلقہ عورت ہے، یا یہ کہ میرے بچے شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، ان بچیوں، گھر میں بچیاں ہیں، ان کی کوئی شادی نہیں، ان سے کوئی شادی نہیں کرے گا، یا یہ کہ عورت کا کوئی بھی ہے ہی نہیں پیچھے کہ جہاں وہ واپس جائے، اگر اس گھر سے نکلتی ہے تو کہاں جائے۔ تو اب وہ کیا کہتی ہے؟ کمپرومائز کرتی ہے، چلو ٹھیک ہے میں نے معاف کیے حقوق، نہ دو تو مجھے خرچہ، وہ بھائی دے دے گا میرا، نہیں آتے تو میرے پاس نہ آؤ، لیکن مجھے اس گھر سے نہیں نکالو، مجھے طلاق نہیں دو۔ تو اس طرح کا کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، اس صورت میں پھر مرد گناہگار نہیں ہوگا۔ اگر عورت اپنے حقوق سے ودڈرا کر لیتی ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت کو مرد برا لگتا ہے اور وہ اس کا حق نہیں دیتی، وہ اپنے پاس بلاتا ہے اس کو تو وہ نہیں جاتی، اب وہ سوچتی ہے کہ اس عورت پہ لعنت ہوتی ہے جو مرد کا حق نہیں دیتی، تو پھر وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں یعنی میں گناہگار ہو رہی ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ میں مرد کو کہوں کہ تم کوئی اور شادی کر لو، مجھے طلاق نہ دو، اور ہم ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تم جو چاہو اپنے لیے فیصلہ کر لو۔ تو اس طرح کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جس میں
ایک فریق دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو اور پھر اللہ کے ڈر سے اس زیادتی سے نکلنے کے لیے علیحدگی کا رستہ اختیار کرنا چاہتا ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو ان پہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں. یعنی صلح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنے پر ایک دوسرے کو چھوٹ دے دیں، یا یہ ہے کہ کوئی اور گنجائش دے دیں، یا اپنے حقوق سے ودرا کر لیں. تو یہاں باہمی یعنی حقوق چھوڑ کر باہمی صلح کرنا جو ہے اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، یعنی آپس میں طے کر لیا ہے. عورت کہتی ہے میں حق نہیں دوں گی، وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے نہیں دو گی تو کوئی بات نہیں. تو یعنی دونوں کسی بھی چیز پر راضی ہو گئے ہیں. ہاں پیسفل کو ایگزسٹنس کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ساتھ رہتے ہیں لیکن ہمارا کوئی فزیکل ریلیشن شپ نہیں ہوگا، کوئی نان نفقہ نہیں ہوگا، کوئی بس نام کے میاں بیوی رہ گئے ہیں. جی یہ ایک کوشچن آیا تھا، اس کا آنسر بھی آ گیا کہ کسی نے کہا کہ میاں بیوی 16 سال سے ایسے ہی ہیں کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، تو کہ طلاق ہوگی. میں نے کہا طلاق کی شرائط ہے، طلاق تو جب تک دی نہ جائے طلاق نہیں ہوتی، ایسے چپ چاپ طلاق نہیں ہو جاتی. اب بہت ایسے کیسز آتے ہیں اور ایسی باتیں آپ نے بھی سنی ہوگی کہ آپس میں کوئی تعلق نہیں، یا یہ کہ مرد نے دوسری شادی کر لی اور پہلی جو ہے وہ بالکل ہی یعنی کہ معلق ہو گئی ہے، تو اب طلاق بھی نہیں چاہتی کہ زندگی اس کے ساتھ گزری ہے. کئی وجوہات ہوتی ہیں. تو اس صورت میں وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم میرے حق نہ دو لیکن مجھے طلاق بھی نہ دو. ٹھیک، تو مطلب مراد یہ ہے کہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، ازواجی زندگی کو بہتر کریں، شکوے شکایتیں دور کریں، یہ بھی صلح کی ایک طریقہ ہے. یا یہ کہ اپنے حقوق پہ کمپرومائز کریں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. میں ایک دفعہ پورا کر لوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ. اور اس صورت میں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک مثال بھی ملتی ہے کہ سودا بنت زامہ جو تھیں وہ کافی ایجڈ ہو گئی تھیں، تو انہیں یہ فکر ہوئی کہ کہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ نہ دیں، یعنی میں ان کے کسی کام کی نہیں ہوں اور ان کی اور ازواج بھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی خوشی سے اپنا دن حضرت عائشہ کو دیتی ہوں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے محبت کرتے ہیں، تو لیکن میں دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کی بیوی رہنا چاہتی ہوں، ام المومنین کہلانا چاہتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ان کا خیال رکھتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ عورت جب ایک خاص حد تک عمر کے پہنچ جاتی ہے تو اس کی ازدواجی ضروریات میں نہیں رہتی. تو اس صورت میں انہوں نے پھر اپنا دن حضرت عائشہ کو دے دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا. اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات شوہر کے پاس کوئی جاب نہیں ہوتی، کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، عورت کما رہی ہے مرد نہیں کما رہا. اس صورت میں عورت روز غصہ کرتی ہے میں خرچ کر رہی ہوں. اور لیکن اس میں بھی ہمیں ازواج مطہرات میں مثال ملتی ہے کہ کس طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 3 چاند دیکھ لیتے تھے، مطلب یہ کہ 3 مہینے گزر جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی، یعنی آپ ان کا نان نفقہ پورا نہیں کر سکتے تھے. تو عروہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہے خالہ پھر آپ کس طرح زندگی گزارتی تھی؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 2 کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی، سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ انصاری ہمسائے تھے اور ان کے دودھ دینے والے جانور تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں کا دودھ بھیج دیتے تھے تو آپ ہمیں وہ دودھ پلا دیتے تھے. تو اس صورت میں بھی ازواج مطہرات کو جو قرآن مجید کی وہ جو آتی ہے نا سورۃ الاحزاب، کہ جب اس میں ازواج نے مطالبہ کیا نان نفقے کا اور آپ دے نہیں سکتے تھے تو پھر جی وہ آیت تفویض نازل ہوئی تھی. تو ایسی صورت میں بھی یعنی عورت اگر کمپرومائز کر لیتی ہے کہ چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک وقت تھا کہ میرے تم مجھے کھلاتے تھے بہت کچھ دیتے تھے
لیکن آج تمہارے پاس نہیں تو چلو میں خرچ کرتی ہوں اگرچہ میری ذمہ داری نہیں. تو یہ بھی صلح کی ایک صورت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات گھر کے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں. جیسے حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کی خدمت بھی کرتی تھی اور ان کا ایک گھوڑا تھا اس کی بھی دیکھ بھال کرتی تھی، اور میرے لیے گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے سے زیادہ سخت کام کوئی نہیں تھا. اس طرح کہ اس کے لیے گٹلیاں کوٹتی تھی، اس کا چارہ بناتی، اسے پانی پلاتی، اس کے ڈول سیتی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہی عرصے کے بعد میرے پاس ایک خادم بھیج دیا اور میں گھوڑے کی دیکھ بھال سے بڑی ذمہ ہو گئی. ایسا لگا جیسے انہوں نے مجھے آزاد کر دیا ہو، یعنی اتنی میرے لیے سہولت ہو گئی. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب میرے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہیں تو میں نہیں یہ سب دیکھ سکتی، میں جا رہی ہوں. تو ایک دوسرے کے ساتھ صلح اسی وقت ہو سکتی ہے، کمپرومائزز اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ایک دوسرے کی طرف سے ملنے والے کسی خیر پر نظر رکھی جائے. کہ اگر 10 خرابیاں ہیں اس شخص میں تو ایک خیر بھی ہے، چلو ساتھ ہی زندگی بسر کرتے ہیں. اور اگر وہ کہے کہ نہیں، آگے اس کا بھی پھر حل آئے گا. وَصُلْحُ خیر، صلح بہتر ہے. کمپرومائز کر کے رہ لو آپس میں، بہتر ہے. گھر بچا کے رکھو، بہتر ہے. اور یہ ایک اصول ہے وَصُلْحُ خیر. یہ صرف اس معاملے میں نہیں، کسی کے ساتھ بھی صلح صفائی کے ساتھ رہنا چاہیے، چاہے سسرال ہوں، چاہے پڑوسی ہوں، چاہے یعنی لڑ جھگڑ کے نہ زندگی بسر کرو لوگوں کے ساتھ. صلح کے ساتھ رہو، اچھے اخلاق کے ساتھ رہو، بول چال رکھے، یعنی آپس میں بول چال رکھو، میل ملاپ رکھو، ایک دوسرے کے حقوق دو. صلح کو اپنی بیزتی نہ سمجھو، کیونکہ وہ احضرت الانفس الشح، دلوں میں تنگی ہے، انسان اپنے حقوق پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ کیوں، وائی دس، یہ میرا حق ہے. تو بھی اس صورت میں کیا کہا گیا کہ انسان کے اندر شح ہے، بخل ہے، انسان اپنا حق چھوڑنے میں بخل سے کام لیتا ہے. تو پھر صلح کیسے ہوگی؟ اس کے لیے اگر صلح کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مزاج کی مخالفت کرنی ہوگی، اپنی ناپسند پہ کنٹرول کرنا ہوگا. بیوی کو شوہر یا شوہر کو بیوی اچھی نہیں لگتی تو کوئی بات نہیں، پھر بھی زندگی گزر سکتی ہے. کوئی اور خوبیاں دیکھ لو. مثلا بیوی ویسے اچھی نہیں لگتی، اگر کوئی ایک عادت بری لگتی ہے تو کوئی اور اچھی لگتی ہوگی، جیسے حدیث میں آتا ہے. اور اگر وہ شکل صورت کی اتنی اچھی نہیں تو اس سے جو اولاد اللہ نے دی وہ بہت فرما بردار ہے، بہت قابل ہوئی ہے. اسی طرح مرد کی اگر کوئی ایک عادت اچھی نہیں لگتی تو دوسری عادت. یعنی انسان آپس میں ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کی کوشش کرے. شوہ کی بجائے فراخ دلی کو اپنا، اپنے دل میں وسعت پیدا کرے، دل بڑا کرے. یعنی انسان صدقے میں تو بھی مال دے دیتا ہے نا، باہر بھی تو خرچ کرتا ہے، تو کیا اگر اس بیوی کو بھی دے دے جو اچھی نہیں لگتی. اسی طرح انسان اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرتا ہے، اوروں کی بھی خدمت کرتا ہے. کیا ہوا اگر نہیں میاں کی طرف سے بہت خوشیاں ملی تو بھی اس کی خدمت کرتا رہے انسان. تو یہاں شوہ کی مذمت کی گئی ہے ایک طرح سے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان آدمی کے دل میں ایمان اور بخل اکٹھے نہیں ہو سکتے. ایک اور روایت میں آتا ہے آدمی میں سب سے بدترین چیز بے صبر پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا. یہ دو عادتیں نہیں پسند، مومن کے اندر نہیں ہونی چاہیے. بے صبرا پن اور بے صبرے پن کے ساتھ بخل اور بزدلی. شح جو ہے نا اس سے گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور صلح کے لیے شح قاتل ہے. صلح نہیں ہو سکتی جب تک کہ شح دور نہ ہو. اور مالی معاملات میں بھی بعض اوقات آپس کے بہن بھائیوں کے لڑائی جھگڑے فتنے فساد، وراثت کے معاملے میں، دیگر معاملات میں، ان میں بھی جب کوئی اڑ جاتا ہے نا تو شوہ کی وجہ سے اڑتا ہے. یعنی میں نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، میں نے یہ نہیں دینا، میں اس پہ راضی نہیں. بعض اوقات قرض لینے دینے والے جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ
لڑائی جھگڑے کر لیتے ہیں. کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مسجد نبی میں ابن ابی حضرت سے اپنے قرض کا تقاضا کیا اور دونوں کی گفتگو بلند آوازوں سے ہونے لگی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن لیا، حالانکہ آپ اپنے گھر میں تھے. آپ ان کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ حجرے کا پردہ اٹھا کر کہا، اے کعب. وہ بولے، میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا، تم اپنے قرض میں سے اتنا کم کر دو. آپ کا اشارہ تھا کہ آدھا کم کر دو. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا کر دیا. آپ نے ابن ابی حضرت سے کہا، اٹھو اب اس کا قرض ادا کریں، باقی تو دے دو. اب وہ آدھا چھڑا دیا تو اس کو تو ایک طرح سے لاس ہی ہوا، لیکن اسے دل بڑا کیا، آدھا معاف کر دیا، آدھا مل گیا اس کو. تو اسی طرح بعض اوقات کسی نے کوئی کمٹمنٹ کی ہوتی ہے، یا کوئی مالی کمٹمنٹ کی ہوتی ہے، اور پھر کسی وجہ سے کوئی فائنینشیل کرنچ آ جاتا ہے، کوئی اور ریزن بنتی ہے، وہ ادا نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی دوسرے فریق کو دل بڑا کر کے معافی کی طرف جانا چاہیے. دل میں آنے والے بخل کے خلاف جانا چاہیے، یہ شوہ کا علاج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 برائیاں ہلاک کرنے والی ہیں. نمبر 1، بخل جس کی پیروی کی جائے، اڑ جائے بندہ تو اس کے اپوزٹ جانا چاہیے. خواہش نفس جس کے پیچھے چلا جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بھی اپوزٹ جانا چاہیے. اور تیسرا، آدمی کا اپنی تعریف چاہنا، تعریف نہ چاہیں. کوئی اچھا کام کر کے پھر انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں کہ اب بھی اپریشیٹ کریں، شکریہ کریں، ضرور دعا دیں. وہ تو دوسرے شخص کا فرض بنتا ہے کہ وہ شکریہ بھی ادا کرے، وہ دعا بھی دے، وہ اچھا معاملہ کرے. لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی بھول گیا، بعض اوقات کوئی شکریہ کہنا بھول جاتا ہے، آپ نے سارا دن محنت کر کے کھانا پکایا، ہسبینڈ آئے، بچے آئے، کھایا پیا گئے، یا کوئی نقص نکال کے چلے گئے، تو آپ کا موڈ نہ آف ہو. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں کوئی بھی کام کرے انسان کسی بھی قسم کا، تو اس کے بعد دل کو تعریف اچھی نہ لگے، انتظار نہ کرے کسی کی تعریف کا. اور اگر کوئی کرے تو وہ اچھی نہ لگے، کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کیا ہے اس پر تعریف کیا؟ تعریف تو ساری اللہ ہی کے لیے. الحمد للہ، تعریف کے قابل تو اللہ ہی ہے، ساری نعمتیں تو اسی کی طرف سے ہیں. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم احسان کرو، یعنی دوسرے کو ناپسند کرنے کے باوجود اس کے ساتھ اچھائی کرتے رہو. بیوی نہیں پسند، شوہر نہیں پسند، پھر بھی اچھا ہی معاملہ، اچھا ہی سلوک، اچھا ہی اخلاق، پھر بھی اچھائی کرتے رہو. وَتَتَّقُوا، اور اگر احسان نہیں کرتے تو اللہ سے تو ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو، یا یہ دونوں ہی اختیار کرو. تو احسان جو ہے یہ اللہ کی عبادت میں بھی ہوتا ہے، بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو لوگوں کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے؟ کہ اس طرح کا معاملہ جس طرح وہ خود چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ وہ معاملہ کریں، دوسرا ڈیزرو نہ بھی کرتا ہو پھر بھی اس کے ساتھ اچھا. کیسا؟ کہ جیسے انسان اپنے لیے چاہے کہ میرے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کرے. حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ حرام چیزوں سے بچنا اور اللہ کی اطاعت کے کام کرنا. تو بخیل شخص نہ محسن ہوتا نہ متقی ہوتا ہے. تو انسان شح سے نکلے گا تبھی احسان کر سکے گا. اگر آپ کا دل گھٹا ہوا ہے، آپ تنگ دل ہے، تو آپ کسی سے احسان کیا کریں گے؟ تو جو وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. تو یقیناً اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. پیچھے علیمہ کی بات ہوئی تھی، اللہ خوب جانتا ہے اور یہاں بھی خوب خبر رکھتا ہے. اگر یہ دونوں صفات اکٹھی آئیں، علیم اور خبیر، تو علیم ہوتا ہے ظاہر کا جاننے والا، خبیر ہوتا ہے باطن کا جاننے والا. اور اگر الگ الگ آئیں تو پھر دونوں میں شامل ہو جاتی، دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں.
تو خبیر ہے باطنی چیزیں، نہیں تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ جو گھریلو زندگی کے معاملات ہیں، حقوق دینے کی بات ہے، یتیموں کے اور مسکینوں کے، اور پھر گھر میں ازدواجی زندگی، اس میں جو فریق جتنی خیر کا کام کرے گا ناپسندیدگی کے باوجود، سب اللہ کو پتہ ہے، اللہ اس کی جزا دے گا. اور جس شخص کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے نا کہ مجھے نہیں بھی حق ملتا تب بھی مجھے دوسرے کے ساتھ اچھا ہی کرتے رہنا ہے، تو پھر اللہ اس کا مددگار ہو جاتا ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص احسان کرے، اچھا کرے اور اللہ اس کو بدلہ دے. بعض اوقات ہمیں اس شخص سے بدلہ نہیں ملتا کیونکہ وہ بدلہ دینے کے قابل نہیں ہوتا. کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی مالی تنگی کی وجہ سے، کوئی کسی اور عذر معذوری کی وجہ سے آپ کو آپ کی خدمت، آپ کے احسان، آپ کی نیکی کا بدلہ نہیں دے سکتا. مثلا ہم والدین کو کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ جو انہوں نے احسان ہم پہ کیا، ہم تو نہیں دے سکتے. لیکن والدین ساری تکلیفیں اٹھا کے جو احسان کرتے ہیں، اللہ سب دیکھتا ہے کہ انہوں نے کتنی قربانیاں کی ہیں. تو اس لیے بار بار بچوں کو احسان نہیں جتانا چاہیے، بار بار بچوں کے اوپر نہیں کرنا چاہیے تم یہ نہیں کرتے، تم وہ نہیں کرتے. بھائی اللہ کے لیے کرو اور اللہ سے جزا لو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے کوئی کام کریں اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ نہ دے؟ دیکھیں، انسانوں میں سے بھی جو کوئی شریف انسان ہوتا ہے نا، اچھا انسان ہوتا ہے، تو وہ بھی کسی کا حق نہیں رکھتا. تو اللہ تعالیٰ سے کیا توقع ہے جو سارے انسانوں سے ابو ہے، ابا بال؟ کیا وہ بدلہ نہیں دے؟ وہ کسی کا حق رکھ لے گا؟ کبھی بھی نہیں. اس لیے پورے یقین کے ساتھ نیکی کرتے رہے، کوئی ہمیں بدلہ دے یا نہ دے، کوئی شکریہ کرے یا نہ کرے، کوئی احسان مانے یا نہ مانے، اللہ ہے سب کچھ دیکھنے والا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی ہے، اور دونوں کے آپس کے اختلافات کو سلجھانے کا رستہ بھی بتایا. کچھ عورتوں میں غیر اخلاقی صفات ہوتی ہیں تو کچھ مردوں میں بھی غیر اخلاقی صفات ہوتی ہیں، جس کا یہاں ذکر کیا گیا، نشوز اور اعراض کا، جو بیوی کے سامنے برتری کا اظہار کرتے رہتے ہیں، یا پھر یہ کہ ان کے ساتھ اعراض برتتے ہیں، نہ پیار محبت کی بات کرتے ہیں، نہ ان کا خیال رکھتے ہیں، نہ ان پہ خرچ کرتے ہیں. تو شوہر بیوی آپس میں پھر کچھ شرائط رکھ کر صلح کر سکتے ہیں، کچھ حقوق ایک دوسرے کے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن آپس میں ڈیل کر لیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو طلاق سے زیادہ صلح پسند ہے. انسان طلاق کی طرف اور گھر چھوڑنے کی طرف اس لیے نہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ گھر بنا رہے. پھر حرص اور طمع سے بچنے کی بات یہاں کی گئی ہے اس آیت میں. مومن کے لیے آسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا. پھر احسان اور تقوی کی ترغیب ہے. نیکسٹ آیت. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. اور تم عورتوں کے درمیان ہرگز عدل نہیں کر سکتے، اگرچہ تم اس کی حرص کرو تو تم ایک کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو. اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. یہاں ہر اس مرد کو خطاب ہے جس کی ایک سے زائد بیویاں ہیں کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر ہی نہیں سکتے، خواہ تم کتنا ہی چاہو.
وہ کس طرح؟ پیچھے جو گزری ہے آیت نمبر 3، اس میں تھا کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی شادی کرو. تو اس عدل سے مراد ایک ہوتا ہے مادی معاملات، جس میں روپے پیسے کا لین دین، ایک رات ادھر گزارنا، یعنی راتوں کی تقسیم. یہ تو ہر صورت کرنے ہی ہوں گے، الا ہی کہ کوئی کمپرومائز حقوق میں کر کے وہ آپس میں طے کر لیا. لیکن جو دل کے معاملات ہیں ان پر اختیار نہیں ہوتا انسان کا. مثلا ایک بیوی بہت خوش اخلاق ہے، بہت خدمت گار ہے، تو اب کیا ہوگا، مرد کا دل اس کی طرف مائل ہوگا. اور دوسری بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، تو اس سے خود بخود دل اٹھ جائے گا. تو اب اس معاملے میں پکڑنے کہ تم نے ایکول محبت کیوں نہیں دی، کیونکہ یہ پاسبل نہیں. تو وہاں کس انصاف کی بات تھی؟ مادی معاملات میں. اور یہاں حصی معاملات میں، احساسات کے معاملے میں، جذبات کے معاملے میں. یعنی اگر ایک مرد عورتوں کے درمیان برابری کرتا بھی ہے، یعنی باری وغیرہ کے اعتبار سے، تو محبت وغیرہ کے اعتبار سے وہ برابری نہیں کر سکتا. یعنی مکمل عدل جو ہے وہ انسان کے بس میں ہی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا. انسان صرف حصی امور میں ہی عدل کر سکتا ہے. کہ مطلب 10 چیزیں ہیں اور 2 لوگوں میں بانٹنی ہے تو 5 اس کو دے دے گا، 5 اس کو، یہ تو عدل ہو جائے گا. لیکن جہاں تک دل کا تعلق ہے تو اس معاملے میں انسان بعض اوقات معذور ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں میں سے بہترین انسان اور سب سے زیادہ عدل کرنے والے تھے. اگرچہ قرآن مجید میں آپ کو اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ آپ جس کو چاہیں پاس رکھیں بیویوں میں سے، جس کو چاہیں الگ کریں، یعنی آپ پر باری کی تقسیم جو تھی وہ لازم نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ عدل کیا کرتے تھے. اور جہاں تک محبت کا معاملہ ہے، کسی کے ساتھ زیادہ اور کسی کے ساتھ کم، تو یہ بالکل ایک فطری سی چیز ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا جب بھی تذکرہ کرتے تھے تو ان کی خوب تعریف کرتے تھے. تو ایک دن مجھے غیرت آئی. میں نے کہا کہ آپ کیا اتنی کثرت کے ساتھ ایک سرخ مسوڑوں والی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جس کے بدلے میں اللہ نے آپ کو اس سے بہترین بیویاں دی ہیں. آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں اس سے کوئی بہتر بیوی نہیں دی. یعنی اللہ عز و جل نے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر بیوی کوئی نہیں دی. ما ابدلنی اللہ عز و جل خیرا منہا. وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا. اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے میری تکذیب کی. اپنے مال سے میری ہمدردی کی اس وقت کہ جب لوگوں نے مجھے اس سے دور رکھا. اللہ عز و جل نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ میری دوسری بیویوں سے مجھے اولاد نہیں ہوئی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، انی قد رزقت حبہا، مجھے خدیجہ کی محبت عطا کی گئی ہے. محبت بھی ایک رزق کی طرح ہوتی. حضرت عائشہ سے بھی آپ محبت کرتے تھے اور اس کا برملا اظہار بھی کرتے تھے، اور لیکن یہ بات مانی ہوئی ہے کہ محبت میں انصاف واجب نہیں. فلا تمیلوا کل المیل، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر پورے کے پورے ایک ہی کی طرف مائل ہو جاؤ. فتذروها کالمعلقہ، کہ دوسری کو تم لٹکتا چھوڑ دو، نہ وہ بیوی ہو اور نہ ہی وہ طلاق یافتہ ہو. معلق ہوتی ہے وہ چیز جو بیچ میں لٹکی ہوئی ہوتی ہے. مثلا کوئی چیز جیسے چھت سے لٹک رہی ہے، نہ وہ چھت کے ساتھ لگی ہوئی ہے نہ زمین پر ہے، بیچ میں ہے. تو ایسی بیوی کہ جس کو نہ شوہر پوچھتا ہے اور نہ ہی اس کو طلاق دیتا ہے، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ بیچ میں معلق ہو جائے گی. تو جس بیوی کی طرف رغبت کم ہو اس کے حقوق ادا کرنا بھی، پورے کرنا بھی لازم ہوتا ہے. اور مائل ہونے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں.
مائل ہونے میں وقت زیادہ گزارنا، اس کو زیادہ چیزیں لا کر دینا، اور اس کو زیادہ امپورٹنس دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان عدل کرتے تھے، حتیٰ کہ جب سفر کا ارادہ کرتے تو ان کے درمیان کرہ ڈالتے تھے، جس کا نام نکل آتا اس کو ساتھ لے کے جاتے تھے. آپ ہر ایک کو وقت دیتے تھے، اور جو شخص بیویوں کے درمیان عدل نہ کرے اس کے بارے میں حدیث میں سزا آتی ہے. سوری، اس کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کو دوسری پر ترجیح دیتا ہو، ناانصافی کرتا ہو، اور پھر یاد رکھیے مادی معاملات میں، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ گر چکا ہوگا. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، دوبارہ صلح اور تقوی کی دوبارہ بات آئی. اور اگر تم صلح کر لو اور اللہ سے ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے. یعنی مرد اپنی غلطی کی اصلاح کر لے اور بیوی کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے، کمپرومائز کرنے کے بعد دوبارہ سے اپنے معاملات کو اور خوبصورت بنا لے. اور تتقو کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ظلم نہ کرے، اللہ سے ڈر کے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کے عیب ڈانپ دے گا، اس کو بخش دے گا، اس پہ رحم فرمائے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان معاملات میں پکڑ نہیں جو انسان کی استطاعت سے باہر ہے، جو انسان کر ہی نہیں سکتا. مثلا ایک شخص کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کو بیٹھ کے پڑھنی پڑتی ہے، تو وہ اس کی پکڑ نہیں. سجدے میں نہیں جا سکتا تو وہ اشارے سے سجدہ کرتا ہے، تو اس کی پکڑ نہیں. ہاں، استطاعت کے مطابق عدل کرنا واجب ہے، محبت میں عدل واجب نہیں. پھر یہ ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ایک بیوی کی طرف پورا رجحان حرام ہے. فلا تمیلوا کل المیل. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شفقت اور رحمت کا مستحق ہو اس پر شفقت کرنی چاہیے. یعنی کسی عورت کی زندگی کو حرام کر دینا اور اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھنا بیوی ہوتے ہوئے، اور اس کی زندگی کو مشکل میں ڈالنا، یہ درست نہیں. فلا فتذروها کالمعلقہ، نہ وہ ادھر کی نہ ادھر کی. پھر ایک اور بات یہ پتہ چلتی اس آیت سے کہ صلح اور تقوی بخشش کا سبب ہے. دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات کی اصلاح کر لینا اور اللہ سے ڈرنا، اس سے اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل ہوتی ہے، انسان قابل رحم ہوتا ہے. بخشش سے ناپسندیدہ چیز ختم ہو جاتی ہے، یعنی گناہ چلے جاتے ہیں، اور رحم سے، رحمت کی وجہ سے مطلوبہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. نیکسٹ. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا، خوب حکمت والا ہے. یعنی ساری کوششیں ہو چکی، صلح بھی ہو گئی، احسان بھی کرنے کی کوشش کی، سب کچھ ہو چکا، لیکن پھر ڈر یہ پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ہاں کوئی پکڑ ہو یا کوئی غلط رستہ نہ اختیار کر لے. مثلا ایک عورت جوان ہے اور شوہر اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، اس کو ایسے چھوڑا ہوا جیسے وہ اس کی بیوی نہیں، اس کی بہن ہو. تو ایسی صورت میں عورت سمجھتی ہے کہ اگر میں مستقل یہاں رہی تو میں کسی غلط کام میں نہ پڑ جاؤں، تو وہ پھر کہتی ہے بہتر ہے میں طلاق ہی لے لیتی ہوں، کہیں اور شادی کر لیتی ہوں. تو اگر اس کو امید ہے کہ کہیں اور اس کی شادی ہو جائے گی تو بہتر ہے کہ پھر وہ الگ ہو جائے. یعنی طلاق کوئی حرام چیز نہیں ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر دونوں الگ الگ ہو جائیں،
یغنی اللہ کلن من سعتی، اللہ ہر ایک کو غنی کر دے گا اپنی وسعت سے. یعنی نہ مرد خسارے میں ہوگا نہ عورت، کیونکہ بعض اوقات عورت سمجھتی ہے اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو اس کو کوئی نہیں ملے گا، اور اگر مرد سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس کو طلاق دے دی تو اس کو کوئی نہیں پوچھے گا. نہیں، یہ کوئی مرد یا کوئی عورت کسی کی قسمت کے مالک نہیں ہوتے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اس سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے بہت، اور زندگی کو بالکل حرام نہیں کر لینا چاہیے. یعنی اگر میاں بیوی میں حسن معاشرت قائم نہ ہو سکے تو پھر علیحدگی کی گنجائش بھی ہے، زندگی کو مشکل نہیں بنایا گیا. یعنی جب حال یہ ہو جائے کہ بالکل ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، کسی صورت ساتھ رہ ہی نہیں سکتے، کوئی کامن گراؤنڈ ہے ہی نہیں، تو پھر طلاق بھی رحمت ہے. تو وَإِن يَتَفَرَّقَا، تفرق سے ہے، فرقہ کہتے ہیں جدائی کو، اور فرقہ کہتے ہیں گروہ کو، تو یہ فرقہ سے ہے. یعنی نشوز اور اعراض کی وجہ سے الگ ہونے والے میاں بیوی سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے کوئی بہتر صورت پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ نکاح کرنے والے کو بھی غنی کرتا ہے، اور انصاف نہ کر سکنے کی صورت میں طلاق دینے والے کو بھی غنی کر دیتا ہے. امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے. ایک شخص حضرت جعفر بن محمد بن علی بن حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے حضرت علی کے بیٹے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے، ان کے یہ پڑ پوتے ہیں. ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں بہت غریب ہوں، فاقے میں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم شادی کر لو. شادی کی، پھر دوبارہ آیا، کہنے لگا کہ میرا تو فاقہ نہیں ختم ہوا. انہوں نے کہا طلاق دے دو. تو اس نے کہا کہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس آیت کی روشنی میں تمہیں نکاح کا حکم دیا تھا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں عورتوں کا نکاح کر دو، اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے بھی جو نیک ہیں ان کا بھی، اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. یعنی شادی بھی بعض اوقات غنی ہونے کا سبب بن جاتی ہے. یعنی مثلا ایک مرد کے پاس جاب نہیں یا کاروبار اچھا نہیں ہو، بیوی آتی ہے، گھر سنبھالتی ہے، اور کہاں سے کہاں انسان پہنچ جاتا ہے. مجھے یاد ہے، اب میرا ایک بھائی تھا تو وہ کہتا تھا میری بس اتنی تنخواہ ہے، اتنا میرا اپنا خرچہ ہے، تو اتنے میں گھر نہیں چلا سکتا، میں نے نہیں شادی کرنی. ہم سب ان کے پیچھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ اچھی بلی جاب تھی لیکن رشوت وغیرہ لینے کا کوئی وہ کانسیپٹ نہیں تھا. تو کہتے کہ دیکھیں نا، آپ کو کیلکولیشن کر کر کے بتاتا تھا کہ اس میں گھر نہیں چل سکتا. لیکن سب نے سمجھایا کیا اور الحمدللہ شادی کی، اور اس کے بعد ماشاءاللہ ترقی پہ ترقی پہ ترقی پہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یعنی انسان ڈرتا ہے فقر سے، لیکن شادی ذریعہ بن جاتی ہے غنا کا. بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات شادی کے بعد بھی حالات ٹھیک نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں انسان نہیں پورا کر سکتا، بیوی تنگ آتی ہے تو کہتی مجھے طلاق دے دو، تم میرا نان نفقہ نہیں دیتے. اور اگر وہ الگ ہو جائیں، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ، تو ان کے الگ ہونے میں ہی ان کا رزق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ الگ کر کے ان کو غنی کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں. یعنی انسان اصل امید اللہ ہی سے رکھے، انسانوں کے ہاتھ میں کسی کا رزق نہیں. پھر اسی طرح یہ کہ یغنی اللہ کل من سعتہ کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ صبر اور قناعت عطا کر دے گا، اللہ بے نیاز کر دے گا اپنی رحمت سے. نمبر 2، کوئی بہتر ساتھی عطا کر دے گا. شوہر کو نیک بیوی مل جائے گی، بیوی کو نیک شوہر مل جائے گا، ان کے آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، وہ خوش رہیں گے. تیسرا یہ کہ دونوں کو مال کے ذریعے بے نیازی عطا کر دے گا. تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ بڑا وسعت والا، حکمت والا ہے.
واسع یعنی اللہ ہی رازق ہے اور اس کے فیصلوں میں بڑی حکمت ہے. واسع جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ قرآن مجید میں 7 جگہ آئی ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا. اللہ اپنی تمام صفات میں وسیع ہے، اپنے علم میں وسیع ہے. اور اس کے علم کی وسعت کی مثال کیا؟ سورۃ الکہف کے آخر میں آتا ہے نا کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اللہ اپنی قدرت میں وسعت والا ہے، حکمت میں وسعت والا ہے، رحمت اور مغفرت میں وسعت والا ہے، عطا کرنے میں وسعت والا ہے، اپنی تخلیق میں وسعت والا ہے. اور حکیم حکم سے بھی ہے اور حکمت سے بھی ہے، یعنی حکم اسی کا ہے اور حکمت کا مالک بھی وہی ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی رحیم بھی ہے اور اس کی رحمت واسع بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے مایوسی کا دروازہ بند کر دیا. بعض اوقات زندگی میں ایسے حادثے ہو جاتے ہیں انسان کہتا ہے اب کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی نیا راستہ کھول دیتا ہے انسان کے لیے. تو کبھی بھی انسان مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان سے بے نیاز کیا ہے یہاں، کیونکہ بعض اوقات انسان کہتا ہے نا میں اس شخص سے تعلق کاٹ لوں گا، یہ ایسا ہو جائے گا تو پھر میرا کیا بنے گا. اور لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو ان کا کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ مینٹالٹی ختم کرنی چاہیے. ہم انڈسپینسیبل نہیں. ایک بندہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ 2 اور لے آتا ہے، یعنی کسی بھی معاملے میں. تو کبھی بھی اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ہی سب سے بہتر ہوں، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہم نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. بعض اوقات مائیں اپنے بچوں پہ بڑا روب جھاڑتی رہتی ہیں، میں نہیں رہی نا دنیا میں، پھر دیکھنا تمہارا کیا بنے گا. یہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. سب کا اللہ ہی مالک ہے. بعض اوقات شوہر کو ایسا سنا دیتی ہیں. تو پھر یہ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے. چلیے آج ہاں اس کے بغیر ہم کچھ ہے ہی نہیں. یعنی انسانوں پر ایموشنل ڈپینڈنس یا فائنینشیل ڈپینڈنس یا کسی بھی اعتبار سے کہ بس یہ شخص زندگی سے نکلنا نہیں چاہیے، نہیں نکلنا چاہیے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارے دوست، ہمارے عزیز، ہمارے والدین، اولاد، رشتے، یہ سارے پیارے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. لیکن اگر ان میں سے کوئی چلا جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے یا ویسے چلا جاتا ہے یا کوئی طلاق کا معاملہ آ جاتا ہے تو انسان کو ڈس ہارٹ نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، یہ اصل سبق ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو فرمائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ جو بے شک یہ بہت مشکل معاملہ ہے میاں بیوی کا، لیکن جب زندگی میں ایسی سچویشن آ جاتی ہے، جیسے یہ جو ہم نے آج پڑھا کہ ہو جاتا ہے نشوز، کوئی آدمی نہیں ایسا کرا، تو اگر عورت یہ فیصلہ کر لیتی کہ میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے، یعنی اس کو ایک طرف ہونا پڑے گا نا کہ وہ دل کی تسلی کے ساتھ اب یہ مان جائے کہ یہ سچویشن میرے سامنے آ گئی ہے، اب میں اس سے نکل نہیں سکتی اور میں نکلنا بھی نہیں چاہتی، میں اس بندے کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں. تو تبھی تسلی ہوگی نا، تبھی گھر میں سکون ہوگا اور بچے سکون سے. لیکن یہ پرابلم ہے کہ وہ بٹرنس نہیں جاتی، اور وہ بٹرنس ہسبینڈ کو بھی بار بار سنائی جاتی ہے اور پھر بچوں کو کے سامنے بھی اپنے ہسبینڈ کا اس طرح، اس سے وہ سکون نہیں ملتا جو اللہ سے. یعنی انسان یا آر ہو یا پار ہو، اگر رہنا ہے تو پھر ایکسپٹ کر لے، نہیں رہنا تو ایک طرف ہو جائے. یعنی روز روز کی لڑائی ٹھیک نہیں. صلح یہ کیوں کہا گیا؟ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کے ساتھ رہو، یعنی فساد نہ مچاؤ گھر میں.
تو پھر الگ ہو, بالکل ہاں. اور اگر صلح کر لی ہے تو پھر ایکسپٹ کر لو, پھر بس ٹھیک ہے, پھر دل بڑا کرو. السلام علیکم استاد جی. میرے 2 سوال ہیں آپ سے. یہ آپ نے یتیم بچے کے بارے میں اس میں بتایا, تو یہ مطلب جب بچے کے فادر کی سائڈ کے لوگ تھے اس وقت بچہ چلا گیا تھا وہاں سے, اور وہ فادر جو تھے ڈیتھ ہو گئی تھی, تو ماں اس کی لے کے چلی گئی تھی, تو پھر اپنے پیرنٹس کے پاس آ گئی تھی. تو پھر وہ بچہ جو ہے بڑا ہو گیا, وہیں اس نے اپنے بچے کو پڑھایا کسی طرح مشکلوں سے, لیکن پھر وہ جب تھوڑا بڑا ہوا تو اس نے اپنے دادی کی طرف لے جا کے ملانا شروع کیا سب کچھ. لیکن خیر پھر وہ اب جب آپ نے بتایا کہ یتیم کا مال جو ہے اس وہ کے ان کو حوالے کرو. ان کے حوالے کرنا چاہیے, تو ان لوگوں نے تو خیر مطلب نہیں وہ کیا کچھ کہ نہیں ہمیں نہیں پتا فادر کا ہے یا نہیں, لیکن پھر اس نے بیچاری نے شادی کسی کے ساتھ کی, تو اب جو اس کا دوسرا فادر ہے تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, بہت پیار سے پالا سب کچھ, لیکن اب فادر جو ہے اس کی جو نیا والا ہے, کیا اس میں تھوڑا حق بنتا ہے اس کے پیسوں وصیت کر سکتا ہے, وصیت میں سے بنتا ہے, بنتا ہے نا؟ وصیت میں, ویسے نہیں بنتا. ویسے نہیں, اچھا ہاں بس وصیت میں کر دیں وصیت, کچھ حصہ اگر پیار سے دینا چاہے نا. ہاں خود محبت سے اپنے دینا چاہے تو دے اچھا, سکتے. اور دوسرا ایک یہ سوال ہے کہ اب بیوی نے شادی دوسری کر لی اور ہسبینڈ نے دوسری کر لی, جیسے دونوں میں آپس میں وہ طلاق ہو گئی, تو بچے جو ہے دونوں ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اور پھر بچے کا کیا کرنا چاہیے کہ کسی کے پاس وہ جن دونوں میں سے جس کے پاس جانا چاہے چلا جائے پھر. جزاک اللہ. بھیا السلام علیکم استاد. وعلیکم. یہ آیا نمبر 128 میں یہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا, یہاں بعل استعمال ہوا, زوج نہیں استعمال ہوا, تو اس میں کیا حکمت ہے؟ فرق تو میں نے بھی نوٹ کیا, حکمت مجھے نہیں پتا. استاذہ جی میں وہ یتیم بچوں کے بارے میں کہنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت تو وہ چھوٹے ہوتے ہیں, تو جس نے بھی جو حق دبایا کر دیا, پھر جب تھوڑے وہ بڑے بھی ہو کے آ کے اگر جب اپنا حق مانگنا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی, اس وقت بھی کوئی ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بہت تو ظلم یہ ہے. بہت کامن ہے ہمارے معاشرے میں, اور وجہ اب یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ دین کی کمی, دین کے بالکل. علم کی کمی. سورۃ النساء پڑھ لیں, بار بار تقوی کا حکم ہے, بار بار احسان کا حکم ہے. بہت کرنا پڑتا ہے استاذہ, بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ گھر میں ایسی بات ہوتی ہے, یہ جو آپ نے بتایا نا کہ صلح و خیر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, تو ناپسندیدگی کے باوجود اس کو کنٹرول کر کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے بندہ پھر واپس جاتا ہے. تو میں اپنے ہسبینڈ سے یہی کہتی ہوں, جب وہ اس طرح کے کوئی کام کر دیتے ہیں یا گھر میں جیسے غصہ کرتے ہیں اور میرا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ میں دوبارہ بات کروں, لیکن میں کہتی ہوں کہ شیطان اس وقت یہ کہہ رہے ہو, پھر میں بات کرتی ہوں, اور واقعی وہ اپنے آپ کو مارنے کی بات ہوتی ہے. Exactly. اپنے مزاج کے خلاف, اپنی خواہش کے خلاف اور بخل کے خلاف. وصول ہو خیر. وصل ہو خیر, اللہ تعالیٰ بڑا بڑا گھر میں لکھ کے لگا لینا چاہیے, وصل ہو خیر, اللہ کو زیادہ پسند ہے. جی وصل ہو خیر, بالکل. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم نے لیسن جو ہے وہ اپنا مکمل کیا. کتنی آیتیں کی آج ہم نے؟ آج ہم نے سٹارٹ کیا تھا آیا نمبر 127 پہ. تو لاسٹ آیا کون سی استاذہ نے کمپلیٹ کروائی ہے؟ میں دعا کرتی ہوں آپ لکھیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بالکل 127 سے 130 تک ہم نے کیے. اور ٹو ٹیک ہوم لیسن ہم اس میں سے اپنے لیے دیکھتے ہیں کہ والصلح خیر، کہ صلح بہتر ہے. ہم نے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہاں کہاں ہم اپنے اوپر جبر کر کے لائف کو ایزی کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں ہم نہیں کرتے، خاص طور پہ بچوں کے ساتھ نا. تو انشاءاللہ یہ ہم اپنا انالیسس کریں گے. کون سی چیز کمپرومائز کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے؟ صلح کرنے کے بارے میں صلح جو ہے، بخل، شح، انا بھی آڑے آ جاتی ہے. بالکل. اور شح کہتے کس کو ہیں؟ ہم دعاؤں میں بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں نا. شح کس کو کہتے ہیں؟ وہ تو بخل بھی ہے نا. پھر تو ڈفرینشیٹ کہاں ہوتا ہے؟ خود پسندی بھی نہیں. اچھا، شح میں دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک دینے کو دل نہیں کرتا اور دوسرا سب کچھ لینے کو دل کرتا ہے. کبھی ایسے بچے آپ نے چھوٹے بچے دیکھے جو دوسروں اپنی چیز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، لیکن جو کسی دوسرے کے پاس ہے وہ بھی انہوں نے لینی ہوتی ہے. اور بعض نہ سمجھ مائیں چھوٹے بچوں میں، یعنی 1 ایئر سے 2.5 تک، تو وہ کیا کرتی ہیں کہ کوئی بات نہیں چھوٹا ہے دے دو. بڑے بہن بھائیوں کو کہہ کے اس بچے کی عادت پختہ کر دی جاتی ہے، کوئی بات نہیں چھوٹا ہے دے دو. کہ اپنا بھی اپنے پاس رکھنا ہے اور دوسرے کا بھی لے لینا ہے. تو جموعاً منوعاً، یہ عربی میں اس کو شح کو جو ہے نا ڈیفائن کیا جاتا ہے. کہہ سکتے ہیں سیلفشنس بھی. تو جب انسان صلح کرنا چاہتا ہے، صلح، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جی، جموعاً یعنی جمع کرنا، و منوعاً اور دینے سے روکنا. کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے صلح میں؟ گیٹ ریڈ آف شح، اپنا آپ مارنا پڑتا ہے. بالکل. اچھا، آسانی کس طرح آ سکتی ہے اس میں؟ لیٹس سے ہم اپنے آپ کو سینیریو میں رکھتے ہیں. ہم گھر کا ماحول پرسکون رکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پیس ہر ایک کے ساتھ بنا رہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ڈو اٹ فار اللہ. یہ جو ریوارڈ والا چکر ہے نا، ہم انسان ہیں ڈیفینیٹلی، گھروں کو سنبھالتے، بچوں کی دیکھ بھال کرتے، سسرال کے ساتھ معاملات کرتے، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرتے، ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں یاد آتی ہے ہمیشہ میں ہی کرتی ہوں. ایسے آتا ہے نا جو تھوڑے ایلڈر پلیس پہ ہوتے ہیں. تو اب جب یہ آئے نا کہ میں ہی کیوں، تو اس پہ خوشی محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اجر بڑھانے کے لیے آپ کو اس جگہ پہ رکھا. آپ نہیں تو آپ سے بڑا چھوٹا کوئی بھی ہو سکتا ہے، رائٹ؟ ہماری اپنی چوائس تو نہیں ہوتی کہ ہم سب سے بڑے ہو جائیں یا مڈل میں آئیں یا چھوٹے بنیں. یہ تو اللہ کی چوائس ہے نا. تو دیر مسٹ بی اے حکمت آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہمیں اس جگہ پہ رکھا ہے اللہ نے. اگر بڑی بہو بنایا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے. اگر بڑی بہن بنایا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کچھ رسپانسبلٹی ڈالی ہے. صحیح. تو اللہ کے لیے جب ہم کام کرنا شروع کر دیں گے تو وہ صلح والا معاملہ بھی اچھا ہو جائے گا. اچھا، بعض جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ خام خروب بھی بہت جماتے ہیں اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو تھوڑی سا جو ہے وہ پروٹوکول دیا جائے. یہ بھی ہوتا ہے نا. تو کیا یہ جائز ہے یہ کرنا اس طرح؟ یہ جو ہے توقع رکھنی دوسروں سے، ایکسپیکٹیشنز رکھنی کہ میں بڑی ہوں تو مجھے بڑا مانا جائے. الحمدللہ تسلی مل جاتی. بالکل. اور ہم میں سے مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی یہی سوچ رہا ہوگا کہ دس لیسن واز فار می ٹوڈے.
کیونکہ بہت ساری چیزوں میں مجھے بھی لگ رہا تھا کہ اوکے آئی شوڈ ہیو ڈن دیٹ، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، لائک ناؤ آئی ول ڈو دیٹ. الحمدللہ. تو یہی ہم نے جیسے استاذہ نے کہا گھر میں لکھ کے لگا لیں تو چلے گھر میں، تو پھر وہ گھر والے تھوڑے سے بعض دفعہ کہتے ہیں کہ شو آف کر رہی ہیں، قرآن کلاس اٹھی ہیں اور جگہ جگہ پوسٹر چپکانے شروع کر دیے. تو ہم اپنے دل میں یا اپنی ایسی بک پہ جو ہم آفٹن کھولتے ہیں اپنے لیے ریمائنڈر لکھ سکتے ہیں. جی اپنے سب سے پہلے دیکھیں ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس. تو اس کو کرتے ہوئے ہم اپنے ایکشن کو درست کر لیں تو سامنے والے کو پتہ چل ہی جائے گا. صحیح. تو اس کو ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے، اور پھر اپنی سراؤنڈنگز میں بھی دیکھیں گے کہ ہم کسی کے ڈیو رائٹس تو نہیں مار رہے، ہم حقوق کی ادائیگی درست طریقے سے کر رہے ہیں. اور جیسے کہ پہلے بھی سورت کے آغاز میں بات کی تھی، جی کن مبارکن، سورت کے آغاز میں بات کی تھی کہ جب ہم میں سے ہر شخص یہ موٹو بنا لے کہ میں نے دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے تو یہ ایک سائیکل ہے، وہ چیز گھوم پھر کے آپ تک واپس آ جائے گی، آپ کا حق آپ تک واپس پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے حقوق اور فرائض کی ادائیگی کرنے والے بنیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف ستھرا کر دیں اور ان کو نرمی عطا فرمائیں. کس کے لیے؟ صبر کیسے حاصل کریں؟ دیکھیں اس میں اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کا بدلہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اگر آپ کسی کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو کہ اللہ کے لیے ہم چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، ہم کتنی غلطیاں کتنی خطائیں کرتے ہوں گے دن میں، تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں تو دوسروں کو بھی اسی نظر سے درگزر کرنا شروع کریں. دیکھیں منہ پہ جو ہے غصہ سجا لینا، ماتھے پہ بل ڈال لینا، کس کو پتہ چلتا ہے؟ جی. اور صبر مانگنا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ایسی کسی بھی سچویشن میں نہ ڈالیں جہاں صبر کرنے کی ضرورت پڑے. اللہ تعالیٰ سے معاملات میں آسانی کی دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ ہاں جی بالکل. تو اللہ کی خاطر جب ہم سب کچھ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آسانیاں کرنے لگ جاتے ہیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے جی. انصاف نہیں مانگنا چاہیے بالکل. دیکھیے بہت ساری ٹرمز جو ہے نا ہم عام کامن جو اپنے روزمرہ کے ہوتے ہیں نا ان کو بول جاتے ہیں جو کہ نہیں کہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے انصاف بھی نہیں مانگنا چاہیے. انصاف نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ انصاف کر دیں. ہو سکتا ہے ہم اپنے آپ کو مظلوم سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن اللہ نہ کرے غلطی ہماری نکل آئے. ہوتا ہے نا ایسے بعض دفعہ. تو اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت مانگنی چاہیے، آسانی والا معاملہ مانگنا چاہیے، چاہے وہ ہمارے گھریلو معاملات ہیں، ہمارے بچوں کے ساتھ تعلقات ہیں. دیکھیں ہم بینگ اے ہیومن بینگ، ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی رسپانسبلٹی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے پہ ڈالی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں امانتاً دی ہے، بچوں کی ہے، گھروں کی ہے. گڑبڑ کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم خود کو مالک سمجھنے لگ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اب ایک لمحے کو سوچیں، جی بالکل ہم تو نگران ہیں. ایک لمحے کو سوچیں میں آپ کو کوئی چیز بورو کرنے کے لیے دیتی ہوں تو کیا آپ اس کے آنر بن جائیں گے؟ ٹیمپرری یوز کے لیے. تو یہ ہمارے پاس جو سارا کچھ موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیمپرری یوز ہے اس کا. ہم ان کو عارضی طور پہ استعمال کر رہے ہیں، دائمی تو نہیں رہنا نا یہاں پہ. تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارے سب کے ساتھ آسانی والا معاملہ کریں. اور جس سچویشن میں بھی انسان ہے، انسان کیا کرے یہ یاد رکھیں کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا. وہ کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی نا، رب راضی تے سب راضی. رب کو راضی کریں، بندے خود بخود راضی ہو جائیں گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا جو رحمت ملتی ہے نا انسان کو، تو اٹ ورکس لائک اے میگنیٹ. دوسرے لوگ خود بخود آپ کی طرف اٹریکٹ ہونے لگ جاتے ہیں جب فار سیک آف اللہ جو ہے ہم کوئی کام کرتے ہیں. لیکن اگر ہم اس میں
کوئی وہ کلپ انہیں ٹانک لیں کہ میں تو یہ تھوڑی سی مجھے فیم بھی ملے گا یا لوگ میری تعریف کریں گے یا سب بولیں گے یہ کتنی اچھی ہے یا سب یہ نہ بولیں کہ یہ کیا کر رہی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا مقصد جو اس کا پرپس اور نیت ہماری میں نا بگاڑ آ جاتا ہے. تو بس اس کو آپ نے اپنے دل کی دیوار پہ لکھ لیں الصلح خیر. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ کچھ بھی ہمیں کمپرومائز کرنا ہے فار سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم انشاءاللہ اس پہ کوشش کریں گے. اور حکمت کی دعا، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے سچویشن حکمت سے بہت اچھے طریقے سے ہینڈل ہو سکتی ہے جس کو ہم ویسٹ کر دیتے ہیں، جس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. صحیح، چلیں جزاکم اللہ خیر کثیرہ، بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی تو کل ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.